اس کو وہاں لے جا کر کھڑا کریں گے جہاں سے وہ بھگنا چاہ رہا ہے، تو وہ تو جنت کو مان ہی نہیں رہا ہے۔ اب وہ مانے یا نہ مانے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسی کو منوا دینا ہی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ابھی آپ ایک بار ہم اسی لیے مایوس ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا ہماری بات مان نہیں رہا ہے، تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ اگر یہی کامیابی ہوگی الحمد للہ، پھر تو محمد رسول اللہ سے بھی بہت سارے لوگ مطمئن نہیں ہوئے۔ آپ کی بات نہیں مانی تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم ناکامیاب ہے؟ اس کو ناکامیابی نہیں کہا جاتا۔ آپ نے تو اپنا حق ادا کیا ہے، یہ سامنے والے کے اوپر وہ کتنا لے رہے کتنا نہیں لے رہے، بات غلطی کرتے ہیں۔ اب یہ ساتھی اور سب ساتھی بیچارے مخاطب کو منظم کرنے کی اور ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب بات ساتھی کو لیتے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کیا پایا، تو کیا یہ اللہ کو محنت کر رہے ہیں یا ناکامیاب ہے؟ خدا نہ خاصہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں، اگر ان کی بات کسی نے نہیں لی تو ناکامیاب تو وہ ہے نہ کہ وہ محنت کرنے والا۔ اگر وہ آدمی بات نہیں لے رہا ہے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ بات لینا اس کے اپنے اختیار میں ہے، سمجھانا آپ کے کام، سمجھانا آپ کا کام۔ ابھی آپ سب نے دیکھا مفتی شمائل نبی اور جاوید اختر کا معاملہ، مفتی شمائل انہوں نے اپنا حق ادا کیا، حالانکہ جاوید اختر کوئی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے اس نظریے سے کوئی توبہ نہیں کی، لیکن مفتی شمائل صاحب کو اس لیے سب نے پسند کیا کہ انہوں نے اپنا کام کیا، حق ادا کر دیا سمجھانے کا۔ اب سامنے بڑا مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اس کی ذمہ داری کو نہیں، تو اس لیے مجھے یہ واقعہ صرف اس لیے عرض کرنا پڑا کہ یہ بچوں میں خیالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اسکول کالجز میں باقاعدہ اور منظم طریقے پر اب سے 10-12 سال پہلے کھلے عام اسلامی عقائد کے خلاف دعوت کا کوئی نظام نہیں تھا ان کے یہاں، یعنی کوئی اسلام کے خلاف بچوں کو اکساوے ایسا ہندوستان میں نہیں تھا، لیکن پچھلے 10-12 سال سے منظم طریقے پر آپ کے بچوں کو نشانہ بنا کر انہیں اسلام سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا بڑا چیلنج ہے ہمارے سامنے۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھ لیں، اسلام نہ مٹا ہے نہ ہی ان واقعات سے متاثر ہونے کی اس معنی ضرورت نہیں کہ اس سے خدا نہ خواستہ کوئی اسلام مل جائے گا، اس سے بھی سخت حالات آئے ہیں، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تو رہا ہے اور رہے گا، اس کے بہت ذرہ ہیں۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی کہ اللہ ہم اس کے لیے قبول، تو آپ مایوس نہ ہوں، لیکن ہم ان حالات میں ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو اللہ کے لیے قرآن کی تصحیح کے ساتھ ساتھ جو موجودہ زمانے میں نئی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ایسے عقائد جن سے بچوں کو ہٹایا جا رہا ہے، آپ یہ مسئلہ جو یہ چھوٹے ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں، اپنے لیول پر اپنے انداز میں ان بچوں کو عقیدے کے اعتبار سے سمجھائیں۔ یہ آپ کے یہاں مکمل باقاعدہ آپ کے مکتب کا حصہ ہے، آپ کو جو کتابیں دی جا رہی ہیں ان میں عقائد لکھے ہوئے ہیں، اور جدید دور کے اعتبار سے بھی ان کتابوں کو مرتب کیا گیا ہے، اسی لیے تو ان میں جو عقائد کی باتیں ہیں ان کو آپ اچھی طرح سمجھائیں۔ اللہ نہ کرے کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ اپنے ساتھیوں سے سمجھیں۔ ابھی شوال میں ایک مکتب میں تھا اور وہ کوئی قریب بڑھت ہوئی، وہاں ایک بچے کو میں نے دیکھا، جوان تھا، اس کے سارے ہاتھ میں ڈور، عجیب سا لباس، یعنی وہ کہیں سے بھی مسلمان نہیں لگ رہا تھا، لیکن بچوں کو وہ انعام دے رہا تھا، بڑا بچوں سے مل رہا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس کی ظاہری شکل پوچھا اور یہ بچوں سے بڑی محبت کر رہا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس سے بات کروں، اتنے امام اس کو لے کر گئے کہ یہ ہمارے گاؤں کا بچہ ہے، ممبئی میں رہتا ہے، اس کی حالت ہے، سب اس سے پریشان ہے، لیکن یہ یہی لباس پہنتا ہے، ویسے نماز پڑھتا ہے، بچوں سے بڑی محبت کرتا ہے، امام کی بڑی قدر کرتا ہے۔ تو وہ بیچارہ بیٹھتے کہہ رہا ہے کہ تقیہ کیا ہے، کہ تم نے تقیہ کہاں سے سنا؟ اس نے صاحب کہتے ہیں کہ ممبئی میں رہتا ہوں، وہاں کچھ میرے ساتھ شیعہ لوگ ہیں، انہوں نے مجھے یہ لفظ سکھایا اور اس کو بتا دیا کہ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی تھوڑا بہت ڈر ہو اپنے طریقہ بدل دو۔ یہ شیعوں کی ایک اصطلاح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ڈر کی وجہ سے خلافت سے دستبرداری اختیار کرنے کی، ورنہ خلافت کو کہا، اور وہ کہتے ہیں جہاں بھی تھوڑا سا بھی ڈر ہو، داڑھی کٹا لو، لباس بدل لو، جو چاہے کرو، اس کو تقیہ کہتے ہیں، ان کی اصطلاح ہے۔ تو خیر اس کو میں نے بیچارے کو بتایا، اس کو سمجھ میں آیا۔ دوسری بات کو کہہ رہا ہے کہ عام آدمی، امام بخاری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد پیدا ہوئے، کیونکہ امام بخاری کی تاریخ والا تو 204 ہجری، تو ان کی باتیں صحیح کیسے ہو سکتی 200 سال بعد پیدا ہوئی؟
ہر ایک عام بچے کے ذہن میں کون ڈالتا سوچو؟ کیا آپ کو پتا ہے امام بخاری کی باتوں کو کیوں صحیح مانتا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ حدیث مجھ سے بیان کی میرے استاد فلاں نے، ان کا نام مجھے مثلا حماد ہے، حماد کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بیان کی سفیان ثوری نے، اور سفیان کہہ رہے ہیں کہ حدیث مجھے بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو امام بخاری کے بیچ میں تین واسطے ہیں، اور وہ تینوں کی آتی ہیں، وہ اپنی ہر حدیث کی سند بیان کر رہے ہیں، اس حدیث میں آنے والے لوگ سب قابل اعتماد ہیں، اس لیے ہم امام بخاری کی بات مانتے ہیں۔ لیکن یہ تو مجھے بھی پتا ہے، میں کو پتا ہے مجھے کو پڑھنے کا اللہ کا فضل، اس نے مجلس میں یہ کہا کہ جی میں آج کے بعد چلا کاربن پتہ چلا میں ایکٹنگ اور ماڈلنگ کا کام کرتا ہے، تو خود سمجھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں آج کے بعد ماڈلنگ تو کروں گا نہیں، اس میں تو نکر میں بھی کرنا پڑتا ہے اور فلاں بھی کرنا پڑتا ہے، وہ تو میں نے توبہ کر لیا تو اچھی نہیں، اور آپ میرے لیے دعا کر دو میں ایکٹنگ بھی چھوڑ دوں، اللہ اس بیچارے کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے، تو آپ کی تھوڑی سی توجہ اس کو ایمان پر لا سکتے۔ ان کا اپنا ذہن وہاں نہیں جاتا، وہ دنیا کے حالات سے متاثر ہو رہے ہیں، تو آپ ایک بہت بڑا کردار نبھا سکتے ہیں ان لوگوں کو واپس لوٹانے۔ تو یہ چھوٹے بچوں کے عقائد، ان کے ساتھ ساتھ آپ کی جو مسجد کا ماحول ہے، مرکز سے ایک بات کہی جا رہی ہے کی طرف سے علماء مساجد کو وقت دیں، یہ اتنا اہم مسئلہ اللہ کے علماء کو بچا ہو گیا ہے۔ ادھر سے تفسیر کے ذریعے، ادھر سے حدیث کے ذریعے، فقہ کے ذریعے آپ سب اپنی اپنی مسجدوں میں یہ نظام قائم کر اللہ کے لیے 10 سے 15 منٹ سے اپنے عوام کو جب یہ باتیں بتائیں گے تو خود وہ سوالات کریں گے آپ سے، اور اس سے آپ کا علمی فائدہ بھی ہوگا اور بیچاروں کے فائدے بچ جائیں گے۔ اس وقت بہت سخت حالات ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو اسلام سے ہٹانے کی منظم کوشش سے، اور ان کی تدابیر ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بھی تدبیر کر رہے ہیں، اللہ کی تدبیر کر رہا ہے، اللہ کی تدبیر باری پر۔ تو اسی لیے مایوس نہیں ہونا ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ آپ میں ساری صلاحیتیں ہیں، انہی صلاحیتوں کو حضرات باہر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں بھی مسئلہ نہیں پڑا ہوگا، جو ساتھی لینا چاہ رہا ہے اس ساتھی کا میں نے بتایا جو میاں جی ہے وہ بخاری خرید رہا ہے، مسلم خرید رہا ہے، ان کی بستی میں بریلوی رہتے ہیں، ان کو اتنی معلومات ہے بریلویوں کے خلاف، ان کے فتاوا، سارے حوالے اتنی مجھے نہیں۔ کئی بار مجھے بھی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم سے پوچھتا ہوں کھٹا کھٹ کتاب کا نام مسلمانوں کا کہ یہاں ایک بات موجود ہے، وہ پڑھتا ہے بیچارہ، تو میاں جی ہو کر کے اس نے باقاعدہ مالیاس محمد کا گوشت منگایا، عالم بننے کی فکر میں ہے، اللہ اس کو وہاں تک پہنچا۔ تو آپ جہاں ہم کھڑے نہ رہیں، آج آن لائن بھی پڑھایا جا رہا ہے، عالم موجود ہیں، تو آپ حافظ ہیں، پوری زندگی حافظ رہ سکتے، آپ عالم نہیں بن سکتے۔ آپ اپنے لیے بھی سوچیں، کتنے ہمارے ساتھی بورڈ پر اس لیے نہیں پڑھاتے، ان کی تحریر ٹھیک نہیں ہے، اب وہ بجائے اس کے تحریر سیکھتے انہوں نے بورڈ پر پڑھانے چھوڑ دیا۔ خدا کے بندو آپ اپنی تحریر ٹھیک کر لیتے ایک مہینے میں، اور بورڈ پر آپ آج غلط لکھیں گے کل صحیح لکھنا پڑے کر جائیں گے۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کو نہیں آتا، کوئی بات نہیں آتی، لیکن آپ طے کریں ہم سیکھیں گے۔ عقائد کے اعتبار سے آپ طے کرو گے تو آپ سیکھ لو گے۔ بہت ساری کتابوں میں چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں جن میں عقائد کو بہت تفصیل سے سمجھایا گیا ہے، تو آپ اس بات کو لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے اور اپنے مستقبل کے عقائد کی بھی فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی آپ کو بھی منظور توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بہت ہی محترم جناب مفتی ابراہیم صاحب مغالیہ میں بہت مختصر وقت میں بہت اہم اور قیمتی باتیں بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہمارے علماء کے سامنے پیش کی ہے۔ واقعی اگر سمجھا جائے تو بات بہت اہم ہے اور بہت آسان ہے، تو جس انداز سے حضرت نے بتائی ہے اس سے آسان تو بتائی نہیں سکتی۔ تو ایک شعر میرے ذہن میں آیا ہے، میں آپ تک پہنچا دوں کہ ہم راہ پر ہیں ہمیں راستہ دکھانا ہوگا، ہم راہ پر ہیں ہمیں راستہ دکھانا ہوگا، ہم راہ ہیں ہمارے ساتھ زمانہ ہوگا، اور تیل کافی نہیں اب روشنی کے لیے، تیل کافی نہیں اب روشنی کے لیے، چراغوں میں ہمیں اپنا لہو جلانا ہوگا، چراغوں میں ہمیں اپنا لہو جلانا ہوگا۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ویسے تو ہمارے تمام حضرات بیٹھے ہیں، لیکن وہ یہ ہوا کرتا ہے کہ آپ کی کام میں لگا رہتا ہے، اسی کو لگا دیا جاتا ہے، تو اپنے مہمان کو میزبان کر دیا، ان کی مہمان نوازی کی کیا ہوا ہے۔ کل کا الحمدللہ پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش ہے۔ کل انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام
कुछ बातें और हैं जिनमें नारियों के वक्त के एतबार से बातें पूरी हो भी रही कि जब कल तक बैठा है इंशाअल्लाह, तो कुछ बातें कल आएंगी। और कल जो है मीलानी की जो सबसे अहम मजलिस है जिसको हम लोग बड़ा जो है मैं तो तहे दिल से ये दुआ कर रहा हूँ कि जिस तरह हमारे अकादमीन आके अपनी बातों को पेश कर रहे हैं और हमें और आपको समझा रहे हैं, अल्लाह ताला ऐसे उलमाए किराम का साया हमारे सब पर नाज़िल फरमाए और हमें इस काम के लिए कबूल फरमाए। असल काम अल्लाह की रजा है, रज़ाए इलाही। बस किसी को हमें जो है खुश नहीं करना है बल्कि अपने अल्लाह को राज़ी करना है। तो कल इंशाअल्लाह सही 8 बजे हमारी मजलिस शुरू हो जाएगी। आप अल्लाह जिस तरह बोलिंग से आ रहे हैं माशाअल्लाह तो मत भी बाहर पड़ा ये कौन इसमें जिम्मा है? अभी इंशाअल्लाह अज़ान होगी, अज़ान के होने के बाद नमाज पढ़ी जाएगी। तमाम साथियों से दरख्वास्त है, जरूरी असर और नमाज के बाद